یعنی ہر معاملے میں آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، میرا رول کیا ہے. کتنی کلیئرٹی ہوتی ہے نا انسان کو. پھر آپ کو پتا ہوتا ہے اچھا بھی مجھے اس کام میں اس طرح سے کرنا ہے. قرآن میں یہ آیت ہے وہ یہ بتا رہی ہے، ایک حدیث ہے وہ یہ بتا رہی ہے. دیٹس اٹ، سمپل. ہر معاملے میں آپ کو جواب مل جاتے ہیں. تو تھوڑا سا نفاق کو سمجھتے ہیں یہاں پر. نفاق کو اگر آپ عربک ڈکشنری میں دیکھیں تو وہ نفقہ سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سرنگ، ٹنل. اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے منافقت کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ منافق ایسا شخص ہے جو اسلام کا اظہار تو کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا. اس کو ہم عملی نفاق بھی کہتے ہیں. سو اگر آپ ٹنل کو تھوڑا سا امیجن کریں، جہاں سے سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے نا آپ کا ٹنل کا، وہ آپ کو کلیئر ہوتا ہے، اور آگے کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اور جتنی دیر آپ ٹنل میں رہتے ہیں، کچھ لوگ تو تھرلڈ ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر تھوڑی سی انسان کو بے چینی سی رہتی ہے، سفوکیٹڈ فیلنگ ہوتی ہے، کلیسٹروفوبک فیلنگ ہوتی ہے اس ٹنل میں سے گزرتے ہوئے. دنیا میں انڈر واٹر ٹنلز ہیں، ہمارے ملک میں بھی بہت سارے. اب آپ جیسے سوات کی طرف جائیں اور ان علاقوں میں تو وہاں پہ بھی ٹنلز اب بنی ہوئی ہیں. تو ان ٹنلز میں سے گزرتے وہ جو فیل آتی ہے نا، اس فیل کو لیں کہ انسان ایک طرف سے جاتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. اس میں نا چوہا بھی ایک ہوتا ہے، وہ بھی کیا کرتا ہے کہ وہ اگر زمین میں سرنگ بناتا ہے تو وہ ایک طرف سے جاتا ہے، دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. اور وہ جو زمین میں اس کا جانا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈر ہینڈ کچھ ایکٹیویٹیز کرتا ہے جو وہ لوگوں کو سرفیس پہ نظر نہیں آتی، اندر ہی اندر خرابیاں کرتا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منافق کون ہوتا ہے، کہ وہ کچھ کی کچھ اس کی پرسنالٹی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اس آیت میں ہمیں کیا بتایا گیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے جاتا ہے. جبکہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 کو آپ دیکھیں، اس میں کیا فرمایا گیا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. تو انسان سوچے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نور ہے کائنات کا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو روشنی دے رہا ہے، ہر ایک کو گائیڈنس دے رہا ہے، سارے سسٹمز چلا رہا ہے. جو لوگ صحیح پریکٹسز کر رہے ہیں وہ میرے آپ کے جیسے لوگ ہیں. ان کی باڈی میں اتنے ہی سیلز ہیں، اتنے ہی باڈی پارٹس ہیں، اتنے ہی دماغ کے نیورونز ہیں، ویسے ہی سائنیپسز ہیں، ویسے ہی بائیو کیمسٹری ہے. اگر آپ کوئی لیب ٹیسٹ کراتے ہیں تو وہ آپ کو صرف میکسیمم یہی بتاتے ہیں نا کہ ایج گروپ اور میل فیمیل، بس دیٹس اٹ. کوئی آپ کے نام کے ساتھ تو نہیں آتا کہ نہیں آپ کی جو وہ ہے سوڈیم پوٹاشیم اور بلڈ سی پی اس طرح ہوگی، یہ تو نہیں بتایا جاتا. ایک نام دیا گیا ہے فار اینی میل اینی فیمیل. تو لاجیکلی بھی اگر ہم سوچیں تو ہم یہ نہ کہیں کہ میرا قصور نہیں ہے، میں کرنا چاہتا ہوں بس مجھے موقع نہیں مل رہے. ہدایت تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے ایکول اپرچونٹیز کے ساتھ رکھتا ہے، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا. جیسے بچپن میں ہم ٹریجر ہنٹ گیم کھیلتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی چیزیں ہمیں ڈھونڈنی ہیں. اور کچھ ہمارے فرینڈز کزنز ہماری ایج کے ہوتے ہیں، وہ جلدی جلدی بہت ساری چیزیں ڈھونڈ لیتے ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملتی اور ہم ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ہم لڑائی بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے ڈیفیکلٹ جگہ پہ چھپائی ہوئی تھی یا آپ نے رکھی نہیں تھی، کسی کو فیوریٹزم کی تھی. تو اللہ کا نور بھی سب کے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یہ دعا مانگتے تھے، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض وما فیہن. اے اللہ تیرے لیے ہے سب تعریف آسمان اور زمین کی اور ان میں موجود تمام مخلوق کا نور ہے. اللہ تعالیٰ یو پرووائڈ گائیڈنس ٹو ایوری ون. یہ لائٹ آپ کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہے، لیکن اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس ٹنل میں رہتے ہیں. ایک طرف سے دین تھوڑا سا سیکھتے ہیں اور ٹنل میں جاتے جاتے آئیڈیاز چینج ہوتے ہیں اور بہت ساری آئیڈیالوجیز کو ہم لیتے ہیں. وہ الگوریدمز جو ہیں ہمیں اپنے اندر دبوچ لیتے ہیں اور جب ہم نکلتے ہیں تو ہم کچھ اور ہوتے ہیں. پھر اسی ٹنل میں گھر واپس آتے ہیں، کسی ریلیجس گیدرنگ میں واپس آتے ہیں، پھر وہاں پہ پھر وہی بیہیویئر دینے کی کوشش کرتے ہیں. عجیب ہمارے اپنے دماغ میں سپلٹ ہوتا ہے کہ کہاں سلام کرنا ہے، کہاں ہیلو ہائے بولنا ہے، کہاں پر کس لینگویج میں بات کرنی ہے. کتنی مشکل زندگی ہو جاتی ہے. اسی طرح قرآن مجید کو بھی نور کہا گیا.
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں آتا ہے، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور واضح کتاب۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپرچونٹیز ہمارے پاس بہت ہیں ٹو کم آؤٹ آف دس اسپلٹ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اپرچونٹیز دے دی ہیں، یہ مثال ہمیں یہ بتا رہی ہے، لیکن اس روشنی کی طرف ہم نے خود بڑھنا ہے، ہم نے خود اس کو جلانا ہے، اس کو سسٹین کرنا ہے۔ اب وہ سسٹین کیسے ہوگی؟ اس کے لیے ایک امپورٹنٹ کام آپ کو کرنا ہے کہ قرآن مجید کو تھامنا ہے۔ قرآن مجید آپ کو وہ روشنی دے گا، وہ آپ کو سسٹینیبلٹی دے گا۔ کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قرآن کو لازم پکڑ لو کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے۔ غور کیجئے گا ان باتوں پہ۔ عقل کی تیزی آپ کے مائنڈ کو شارپ کر دے گا، ایک دم آپ کے سامنے پوائنٹر آئے گا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ نمبر 2، حکمت کی روشنی، وزڈم آئے گا۔ یہی وزڈم ہم لیک کرتے ہیں نا، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ مثلاً کویڈ میں آپ پڑھ رہے ہیں، یہی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ویئر ٹو ڈرا دا باؤنڈری، یعنی پڑھائی کم ہو رہی ہوتی ہے، جس طرح سبجیکٹ چینج ہو رہے ہیں نا، ماڈیولر سسٹم چل رہا ہے، اسی طرح ریلیشن شپ کے بھی ماڈیولز چل رہے ہوتے ہیں۔ مصیبت ہی پڑی رہتی ہے ہر وقت کہ اب یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے۔ پھر گھر والوں کے چیلنجز الگ ہیں، پھر اپنی پرسنالٹی کے جو کمزوریاں ہیں، ایڈکشنز ہیں، وہ ایک الگ ہیں۔ حکمت نہیں ہے، وزڈم نہیں ہے کہ ان تمام باتوں میں کریں کیا، کاموں میں کریں کیا۔ وہ نور سے آئے گا، وہ روشنی آئے گی زندگی میں تو حکمت بھی آئے گی۔ اور اسی طرح علم، نالج سیکر آپ بنیں گے، علم آپ کا بڑھے گا، آپ صحیح کام کرنے والے ہوں گے۔ اس وقت ینگ کپلز کو جب میں ان کے سیشنز لیتی ہوں یا ان سے میری بات چیت ہوتی ہے ینگ کپلز سے، تو اکثر یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ان کی لائف میں فرسٹریشنز ہیں، پڑھے لکھے کپل ہیں، MBA کیا ہوا ہے، ڈاکٹرز ہیں اور بڑے ویسے پروگریسو ہیں اپنی فیلڈز میں، لیکن ہیلدی ریڈنگ نہیں ہے، پڑھتے ہی کچھ نہیں ہے، اسٹیٹک دماغ ہے، تھاٹ پروسیس نہیں ڈیولپ کی ہوئی اپنی۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ کا دین بھی نور ہے، جیسے کہ سورہ صف کی آیت نمبر 8 میں آتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ بجھا دیں اللہ کا نور اپنے منہوں سے، اور اللہ پورا کرنے والا اپنے نور کو، اور اگرچہ ناپسند کریں کافر۔ یعنی یہ جو روشنی ہے، یہ نور ہے، یہ جو گائیڈنس ہے، یہ رہے گی ہمیشہ۔ بہت لوگ اس کو بجھانے کی کوشش کرتے رہیں گے، اسلام کے بارے میں پروپیگنڈا ہوگا، دین کے بارے میں پروپیگنڈا ہوگا، لیکن ہر ٹائم میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ہیں جو اس روشنی کو پکڑے رکھیں گے۔ آپ کے ارد گرد ہی ہوں گی ایگزامپلس، آپ کو کہیں باہر جانے کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں روشن شریعت پر چھوڑ رہا ہوں جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے، کرسٹل کلیئر۔ حالانکہ آپ دیکھیں ہمارا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ دین کو اس لیے فالو کرنے کو دل نہیں چاہتا کہ ہم کہتے ہیں ریسٹرکشن بہت ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، موسٹ انلائٹنڈ ورژن از ود یو، کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، موسٹ انلائٹنڈ۔ تو اگر اس رمضان میں ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے قرآن کے ساتھ اپنے اس کنیکشن کو اسٹرانگ کر لینا ہے، مجھے جب بھی کوئی پوچھتا ہے مجھ سے یہ نہیں کیا جاتا، مجھ سے وہ نہیں کیا جاتا، تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ آپ کا لائٹ سورس نہیں ہے، اور جو لائٹ سورس ہے وہ صحیح والا اختیار کر لیں۔ اور جس طرح زندگی میں رہتے ہوئے بہت سارے لائٹ سورسز ہیں، کوئی موم بتی جلا رہا ہے، کوئی لالٹین جلا رہا ہے، کوئی بلب جلا رہا ہے، کوئی بڑی ہائی پاورڈ لائٹس جو ہے ان کو یوز کر رہا ہے، نیچرل سورسز آف لائٹس ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو گائیڈنس رکھی ہے اس میں بھی ملٹیپل سورسز ہیں، بس ان کو اختیار کرنا ہمیں آنا چاہیے کہ ہم نے اختیار کیسے کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ سمجھ آ جائے، جیسے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 257 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو نکالتا ہے ظلمات سے، تمام اندھیروں سے۔ اب آپ اپنی زندگی کی ایک چیک لسٹ بنا لیں، میری لائف میں کون کون سے اندھیرے ہیں، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، کچھ لوگوں کی سوئسائڈل تھاٹس ہیں، جھوٹ ہے، بیک بائٹنگ ہے، غصہ ہے، ریلیشن شپس کے چیلنجز ہیں، پیرنٹس کی عزت نہیں کی جاتی، پڑھائی نہیں کی جاتی، چوائسیز نہیں کی جاتی، ڈیسیژن نہیں لیے جاتے۔ وی ہیو لانگ لسٹ آف ظلمات، کتنے چیلنجز ہیں ہماری لائف میں جن کے ساتھ ہم اوور ویلمڈ ہیں۔ تو ان کا علاج کیا ہے؟ ان تمام اندھیروں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صرف ایک نور ہے، ایک ہی لائٹ ہے، وہی لائٹ آپ نے آن کرنی ہے۔ منافقت بھی گئی،
اور مسائل میں آپ کو سلوشن ملنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہ مسائل کم ہو جائیں، ختم ہو جائیں گے، مسائل تو آتے رہیں گے. روشنی کی وجہ سے آپ کو نظر آ جائے گا، کاکروچ آ رہا ہے تو سلپر اٹھا کے مار دینا ہے، سانپ آ رہا ہے تو اس کو کیسا علاج کرنا ہے، چور آ رہا ہے تو دروازہ کیسے بند کرنا ہے. کوئی نظر آ رہا ہے، لائٹ میں آپ. کوئی گیسٹ آ رہا ہے، کوئی فرینڈ آ رہا ہے تو اس کو کیسے ویلکم کر کے بٹھانا ہے، اپنی سیلف کیئر کیسے کرنی ہے. تو ایمان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ یہ بھی نور ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ زنا کرتے ہوئے اس زانی سے ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے. یعنی جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں وہ لائٹ نہیں رہتی ہمارے ساتھ. آپ دیکھیں نا، آپ نے پکا فیصلہ کیا کہ مجھے کسی حرام ریلیشن شپ میں نہیں جانا. اب آپ بیٹھے ہوئے اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کریں، فون پہ ویسے رینڈملی، آپ کے گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کے سب کلاس فیلوز کے ایک دوسرے کے پاس نمبر ہوتے ہیں. اب کسی نے آپ کو الگ سے ایک میسج کیا اور اب آپ کے دل میں خواہش آئی چلو سن ہی لیتی ہوں، چلو ایک آج بور ہو رہی ہوں ایسی کیجول سی بات کر لیتی ہوں، آئی ڈونٹ پلان ٹو گیٹ انوالوڈ. لیکن وہ بات کرنا جو ہے آپ کو کس ڈائریکشن میں لے کر جاتا ہے؟ اندھیروں کی طرف، جبکہ ضرورت نہیں ہے وہ بات کرنے کی. تو اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب ہم اس نور کی اس بیٹری کو مینٹین نہیں کرتے، سسٹین نہیں کرتے، تو پھر ہم پرابلمز میں جاتے ہیں. اور جس کو ہدایت مل جاتی ہے اس کے پاس نور آ جاتا ہے. جیسے سورہ زمر کی ورس نمبر 22 میں ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. کیا بھلا وہ جو کھول دیا اللہ نے سینہ اس کا اسلام کے لیے، بس وہ ہے ایک نور پر اپنے رب کی طرف سے. اللہ نے اس کا سینہ کھول دیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپرچونیٹیز دے رہے ہیں، وہ ایبزارب کرتا جا رہا ہے. اس کے پاس پاور بینک ہے، اس کو کہیں پر بھی یہ کرائسس نہیں ہوتا کہ جی بیٹری ڈرین ہو گئی ہے میری. اور 3 بڑے اندھیرے ہیں جن سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. ایک تو جہالت کا اندھیرا ہے، اگنورینس. علم حاصل کریں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں. آپ کی لائف میں یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ مجھے قرآن مجید کو ایک دفعہ اچھی طرح سے پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے. چاہے میں ٹاپ کلاس بھی ڈاکٹر بن جاؤں، بہت بڑا کنسلٹنٹ بن جاؤں، لیکن میں نے قرآن مجید کے ساتھ اپنا اگر تعلق مضبوط نہیں کیا، آئی ول بی لوزر، آئی ول ہیو نو لائٹ. اتنے بڑے بڑے کنسلٹنٹس کتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، کتنے جھوٹ بول جاتے ہیں، پیسے لینے کی خاطر پیشنٹ کو کیسے کیسے ڈاج دے دیتے ہیں. ہم سٹوریز سنتے ہیں نا، اپنے ہی پروفیشنلز کے بارے میں سنتے ہیں. تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے. دوسرا اندھیرا کفر کا اندھیرا ہے. انکاری میں نہیں رہنا، سمجھنا ہے. اور سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو افلاطون نہیں سمجھنا. سمجھنے کے لیے کسی اسکالر کے پاس جانا ہے، کلاسیکل نریٹرز کو پڑھنا ہے، اسکالر سے سمجھنا ہے. اگر مجھے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں ہے تو اس کی کیسے اپلیکیشن ہوگی. اور نافرمانی کے اندھیرے سے بچنا ہے، اپنے آپ کو اوبیڈینس میں لے کر آنا ہے. آپ اپنا چیک کر سکتے ہیں، اگر آپ اپنے امی ابو کی سب باتیں مانتے ہیں، بیسک باتیں، کوئی حرام بات تو آپ کے پیرنٹس کہیں گے نہیں، جو وہ کہتے ہیں آپ مانتے ہیں. آپ اپنے ادھر آتے ہیں، یونیورسٹی میں آتے ہیں، جو آپ کے ٹیچرز آپ کو بتاتے ہیں وہ بات مانتے ہیں، وہ سارے کام کر کے رکھتے ہیں. کبھی کبھار انسان سے ٹھیک ہے کوئی چیز مس ہو جاتی ہے، بٹ بائی لارج آپ اوبیڈینس میں رہتے ہیں، غلط کام نہیں کرتے. تو آپ دیکھیں آپ اس اندھیرے سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الصبر ضیاء، صبر ایک روشنی ہے. یعنی یہ بھی روشنی ہوتی ہے کہ آپ امپلسو نہ ہو، امپلسیوٹی سے اپنے آپ کو بچائیں. جتنی ایڈکشنز ہیں، چاہے وہ لو ایڈکشن ہے، اسکرین ایڈکشن ہے، کھانے پینے کی ہے، ڈرگز کی ہے، اس میں سب میں صبر نہیں ہوتا. اور آپ دیکھیں ہم کتنی ڈارکنیس میں جاتے ہیں. سو نور کے کیا کیا فائدے ہیں اگر ہم کوئکلی دیکھ لیں. ایک تو نور ملنے سے، یہ جو گائیڈنس ملنے سے انسان کی بے چینی اور بے قراری ختم ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو منافقت میں ہوگا وہ بہت بے چین ہوگا، وہ بہت پریشان ہوگا. پھر انسان بہت پیس محسوس کرتا ہے، بہت ویل پروٹیکٹڈ فیل کرتا ہے، امن میں آ جاتا ہے. اسی طرح سے اس کا جو کیریکٹر ہے وہ آؤٹ شائن کرتا ہے. یا بہت زیادہ دیکھیں گے کوئی بھی شخص ہوگا وہ بھی آئیڈینٹیفائی کرے گا. ہم کس لوگوں کے لیے تو نہیں کہہ رہے، لیکن لوگ بھی آپ کو دیکھ کے کہیں گے کہ نہیں، ہی اور شی از ناٹ لائک دس. ہم بلکہ ان کے سامنے محتاط گفتگو کرتے ہیں، ہم ان کے سامنے ایسی باتیں بھی نہیں بولتے. وہ خود بھی گائیڈڈ ہوتا ہے، وہ دوسروں کو بھی گائیڈنس دیتا ہے، خود بھی خیر سمیٹتا ہے، دوسروں کے لیے بھی خیر خواہ ہوتا ہے. اور اندھیرے والا انسان کیسا ہوتا ہے؟
جیسے سورہ الانعام کی ورس نمبر 122 میں آتا ہے، کیا بھلا جو تھا مردہ تو زندہ کیا ہم نے اسے، اور بنایا ہم نے اس کے لیے ایک نور، وہ چلتا ہے ساتھ اس کے لوگوں میں، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے۔ ایک انسان یعنی کہ نور موجود ہے لیکن وہ خود جان کے اندھیروں میں چل رہا ہے، وہ اس سے کنی کتری کرتا ہے۔ اتنا بڑا چیلنج ہے۔ جیسے میرے لیے سب سے پینفل پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ جب میں باہر نکلتی ہوں نا تو آپ لوگوں کی کلاس فیلوز نظر آتے ہیں جو باہر کھڑے باتیں کر رہے ہیں، اور میں سوچتی ہوں کیا ان کی زندگی کے پرابلمز نہیں ہیں، لیکن یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو سالو دیئر پرابلمز، اور وہ اس روشنی کی طرف نہیں آنا چاہتے۔ تو ہم سب کا کام کیا ہونا چاہیے جو ہم اندر بیٹھتے ہیں اور یہاں بیٹھ کے سنتے ہیں، وی شوڈ گائیڈ دیم ایز ویل۔ اگر کسی نے مس بھی کر دیا نا تو ہم کچھ پوائنٹرز ان سے شیئر کر لیں، ہم کہ اچھا آج ہم نے کلاس میں یہ سیکھا، آج ہم نے اس چیز کو پڑھا، دس از دا چیک لسٹ آئی ہیو فار مائی سیلف۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن مومن جو ہوں گے ان کے ارد گرد نور ہوگا، اور اسی قیامت کے بارے میں سورہ الحدید کی ورس نمبر 13 میں آتا ہے، جب مومنوں کے پاس نور ہوگا اور وہ آسانی سے وہاں چل رہے ہوں گے، منافق مرد اور منافق عورتیں جو ہیں وہ انتظار کریں گے لیکن ان کے لیے نور نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو ہمارا جو کانسیکوینس ہے نا آخرت کا وہ اسی کے مطابق ہے۔ دنیا میں کبھی قرآن نہیں پڑھا، دنیا میں کبھی ایفرٹ نہیں کی، بہت کانفیڈنٹ رہے کہ میرا دل صاف ہے، ان کو نہیں فائدہ ہوگا، وہاں پر بھی وہ پچ ڈارک میں رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر ایک آدمی کو خواہ وہ منافق ہو یا مومن نور ملے گا، لوگ اس نور کے ساتھ چلیں گے جبکہ جہنم کے پل پر آنکڑے اور کانٹے ہوں گے، جن کے لیے اللہ چاہے گا وہ ان کو پکڑ لیں گے، پھر منافقوں کا نور بجھ جائے گا اور مومن نجات پا جائیں گے۔ تو ان کو جو اپرچونٹی دنیا میں تھا وہ ہے لیکن انہوں نے نہیں یوز کیا تو وہ گئے۔ تو اب ایک تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ایمپل اپرچونٹیز فار دس نور، منافقت سے بچنے کے لیے وہ نور چاہیے، اس ایگزامپل سے یہ ہم نے سیکھا، اور اس کے لیے ہمیں قرآن سے کنیکٹ ہونا ہے۔ لیکن اور بھی بہت سے کام ہیں، کوئکلی آپ کو بتا دیتی ہوں، جیسے وضو کرنا۔ وضو کرنے سے کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں اپنی امت کی پیشانی اور وضو کرنے کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے اس سے آخرت میں ان کو پہچانوں گا۔ تو وضو کریں، خوشی سے کریں کہ اس سے نور آئے گا۔ اسی طرح جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ اس کو نور دیتا ہے، تو اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں۔ اسی طرح جو انسان قرآن مجید کی تلاوت کو پکڑتا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تلاوت قرآن کو اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ یہ تمہارے لیے زمین پر نور کا سبب ہے اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن سورہ الکہف کو پڑھنا، وہ آپ کو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور دیتا ہے۔ اب دیکھیں کتنے آپ کو اپرچونٹیز مل رہے ہیں نور کے لیے، ملٹیپل ایکٹیویٹیز سو دیٹ یو ڈونٹ ایون گیٹ بورڈ۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنا، صدقہ دینا اور دعائیں بھی پڑھنا، جیسے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں ایک دعا آتی ہے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور ایک اور دعائیں نور آتی ہے، یہ بھی آپ گوگل کر کے پڑھیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد جب فرض نماز کا انتظار کر رہے ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے روزانہ، جس میں ہم پورے اپنے لیے، دل کے لیے نور، آنکھوں کے لیے، کانوں کے لیے، دائیں طرف نور، بائیں طرف، اوپر نیچے، زبان پہ، پٹھوں میں، گوشت میں، خون میں، بال میں، جلد میں، ہر جگہ کے لیے نور مانگ رہے ہیں۔ اب جو انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے گا صبح، تو اللہ تعالیٰ جو اس کو اپرچونٹیز دے رہے ہیں اس کو نظر بھی آئے گا، اس کی کوگنیشن بھی اس طرف جائے گی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اور اپنے لیے یہ بھی دعا بہت مانگا کریں۔ I'll finish off with this. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ کیونکہ منافقت دل کی بیماری ہے نا، اور ہم تھوڑا سا اس لائٹ کی طرف جاتے ہیں پھر اس لائٹ کو خود ہی بجھا دیتے ہیں، اپنا کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ اس نور کو چھوڑ آتے ہیں۔ تو یہ دعا کیا ہے؟ اے ہمارے رب جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگے کہ میرے رب وہ جو لائٹ آ رہی ہے نا میری لائف میں وہ جائے نہ، وہ رہے ہمیشہ میرے ساتھ۔ سو آج ہم یہیں پہ ختم کریں گے اور انشاءاللہ کل ہم منافقت کی جو سیکنڈ ایگزامپل ہے وچ از ریلیٹڈ ٹو واٹر، پانی کے بارے میں، ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس سے ہم نے اپنے لیے کیا لرننگ لینی ہے۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔